من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرض۔ ساتھیو، 8 ذی الحج المبارک کا دن، یہ وہ دن ہے جس دن نواسۂ رسول نے مجبور ہو کر مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا، یعنی حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے اس کے بعد آپ نے وہ کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ہوا کیا تھا کہ یزید کے تخت نشین ہوتے ہی رسول خدا کے نواسے کا مدینہ میں رہنا وہ ٹھیک نہیں تھا، بلکہ ہر وقت مولا حسین علیہ السلام کی جان کو خطرہ رہتا تھا۔ اسی لیے آپ نے حقیقت کو جانتے ہوئے، کیونکہ آپ کو بار بار بیعت کے لیے مجبور کیا جاتا تھا اور آپ ایک ہی بات کرتے تھے کہ مجھ جیسا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، آخر آپ نے مدینہ کو خیر آباد کہا اور مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ تھا وہ جائے امن تھا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایک مچھر تک کو مارنے کا حکم نہیں تھا۔ حضرت کو مکہ سے بہتر وہ امن کا کوئی مقام نظر نہ آیا، لیکن فرزند رسول، آپ کو وہاں بھی امن سے نہ رہنے دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو وہ مدینہ میں ہلاکت میں نہ ڈالا، بلکہ آپ کی کوشش یہی تھی کہ خطروں سے بچتے رہیں، لیکن زمانے کا کچھ اور ہی رنگ تھا، اور امام علیہ السلام کے لیے وہ کہیں بھی امن نہ تھا۔ یزید نے سینکڑوں شامیوں کو حاجیوں کے لباس میں امام حسین علیہ السلام کے قطر پر معمور کر کے بھیج دیا۔ اگر دوران حج وہ امام علیہ السلام کا قتل ہو جاتا تو آج یزیدیت پوری دنیا میں پھیل جاتی اور حق وہ ختم ہو جاتا اور ہر طرف باطل ہی باطل ہوتا، کیونکہ امام علیہ السلام کی شہادت وہ خاموشی میں ہو جاتی۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے حرمت کعبہ کے پیش نظر حج سے پہلے ہی مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، یعنی 8 تاریخ کو۔ مکہ سے عراق جانے پر امام حسین علیہ السلام اس لیے بھی مجبور ہو گئے کہ کوفہ والوں نے آپ کو خط لکھے تھے، اس میں آخری خط میں لکھا تھا کہ اے فرزند رسول، اے حسین علیہ السلام، اگر آپ ہماری ہدایت کے لیے کوفہ نہ آئیں گے تو ہماری گمراہی کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، جس کی شکایت بروز قیامت ہم آپ کے نانا سے کریں گے۔ اس لیے بحیثیت امام آپ کا فرض ہے کہ گمراہی سے بچانے اور ہدایت کے لیے کوفہ والوں کی دعوت پر لبیک کہیں۔ اور جب 18,000 آدمی بیعت کے لیے تیار تھے تو بظاہر وہ کوفہ میں آپ کے لیے کوئی خطرہ نہ تھا، پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے تھوڑا سا تدبیر سے کام کیا اور مسلم بن عقیل کو تحقیق وغیرہ کے لیے روانہ فرما دیا۔ لیکن ماہ ذی الحج شروع ہونے پر حضرت نے احرام باندھ لیا۔ مکہ میں رہتے ہوئے جب آپ کو اس سازش کی اطلاع ملی کہ یزید نے سینکڑوں کی تعداد میں فوجی وہ حاجیوں کے لباس میں حاکم مکہ کے پاس اور مخصوص 25 افراد کو مکہ مکرمہ بھیجا ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ میں ہی قتل کر دیں، تو آپ نے حرمت کعبہ کے پیش نظر وہ روز یوم عرفہ سے پہلے ہی، یعنی 8 ذی الحج کو ہی آپ نے مکہ کو خیر آباد کہا اور جانب عراق روانہ ہو گئے۔ بس آپ ایسے سفروں سے چلتے گئے کہ نہ رستے میں درخت تھے نہ سایہ تھا، اور آپ منزلیں طے کرتے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے مکہ سے روانہ ہوتے وقت محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر طیار اور عبداللہ ابن عمرو وغیرہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا، اس لیے کہ وہاں کے لوگ تھے وہ قابل اعتماد نہیں تھے، اور وہ اس سے قبل جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بھی بے وفائی کر چکے تھے۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے جن حالات کے پیش نظر کوفہ جانے کا وعدہ فرمایا تھا وہ ایسے اہم تھے کہ آپ جیسی شخصیت کے لیے انہیں نظر انداز کرنا بالکل ممکن نہ تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے ابن عباس، اس قوم کے متعلق کیا کہتے ہو؟
جس نے نبی کے نواسے کو ان کے وطن، ان کے گھر اور یہاں تک کہ ان کے نانا کے مزار سے بھی نکلنے پر مجبور کر دیا، ان کو مصیبت زدہ بنا دیا، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ چھوڑا۔ تو ابن عباس نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، میری جان آپ پر قربان، اگر کوفہ کی طرف جانا مقصود ہے تو عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیے۔ حضرت نے فرمایا، اے ابن عباس، میرے نانا رسول اللہ نے خواب میں جو مجھے حکم دیا میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور ولید حاکم مدینہ نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ دیکھ، نواسۂ رسول عازم عراق ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تجھے جو ہے وہ ذلت نصیب ہو اور تو فتنے میں پڑ جائے۔ ابن زیاد نے یہ خط جب اس کو ملا تو اس نے پڑھ کر پھینک دیا تاکہ اس کو کوئی جواب نہ دینا پڑے۔ راستے میں جو ہے مولا کی ملاقات جو ہے وہ مکہ سے نکلتے ہوئے عرب کے مشہور شاعر تھا جس کو فرزوق ہوتی جس کا نام ہے اس کے ساتھ ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ فرزند رسول، آخر حج ترک کر کے مکہ سے نکل جانے کا کیا سبب ہے؟ حضرت نے فرمایا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو یزید کے جاسوس دوران حج میں ہی مجھے قتل کر دیتے۔ بس یہ قافلہ آگے سے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن جعفر ماں اپنے 2 فرزندوں کے حاکم مدینہ کا بھائی یحییٰ ابن سعید اور حاکم مدینہ کا ایک خط لے کر پہنچے کہ حضرت مدینہ واپس چلیں، آپ کو حاکم مدینہ جو ہے وہ ہر طرح کی پناہ دے گا۔ مگر حضرت نے جواب دیا کہ خدا کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں، اور فرمایا کہ میرے نانا نے مجھے خواب میں جو حکم دیا اس کی تعمیل ہر صورت میں مجھ پر واجب ہے۔ اے میرے بھائی، اگر خدا کی قسم، اگر میں زمین کے کیڑوں میں سے کسی کیڑے کے سوراخ میں بھی جا کے چھپ جاؤں تو بنی امیہ مجھے وہاں سے بھی نکال کر وہی زیادتی کریں گے جو یہودیوں نے ہفتے کے دن میں کی تھی۔ جب عبداللہ مایوس ہو گئے تو اپنے بچوں کو حضرت کے ہم رکاب کر کے مدینہ واپس ہوئے اور خود ہمراہ نہ جا سکے اسی لیے کہ بیمار تھے۔ ساتھیو، یہاں سے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت بھری داستان شروع ہوتی ہے۔ عراق جو ہے وہ مولا اور مولا کے گھر والوں کے لیے وبال جان بن گیا، اور یہاں سے مولا آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے جیسے دن آئیں گے ہم آپ کو مزید کربلا کے واقعات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ناصر، حامی و مددگار ہو، اور ہم سب کو شفاعت شبیر نصیب ہو بروز قیامت۔ آمین یا رب العالمین۔